Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la وحده لا شريك له ونشهد أن
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار باب ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص مہمان بن کر آیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیگمات کی طرف پیغام بھیجا کہ مہمان آیا ہے، کھانے کو اگر کچھ ہے تو بھیج دو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَقُلْنَا مَا مَعْنَا إِلَّا الْمَاء. ہر بیوی کے گھر سے پیغام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے اندر پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. نبی کا مہمان بیٹھا ہوا ہے، نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اتنا نہیں کہ مہمان کو پیش کر سکیں. صحابہ میں سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کا مہمان ابو طلحہ کا مہمان ہے، آج اس کی میزبانی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. مہمان کو لے کر میزبان اپنے گھر پہ پہنچا. اس میزبان کے گھر کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. بیگم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں، کیا گھر میں کچھ ہے؟ بیگم کہتی ہے اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں، اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں.
مہمان کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے اپنی بیگم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، بچوں کو بہلا کے سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو. کتنی بڑی قربانی. ہم آج اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مہمان کو دور سے دیکھ کر ہم چہرے پر تیور ہی بدل دیتے ہیں، اپنا رخ کسی اور طرف کر لیتے ہیں کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، اس کو کھلانا نہ پڑے، پلانا نہ پڑے، وقت دینا نہ پڑے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کیفیت تو دیکھو. نبی کے گھر میں کچھ نہیں، میزبان سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ لے کے آئے ہیں، بچوں کا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا، بچوں کو بہلا کے اماں نے سلا دیا. اب کھانا اتنا ہے کہ مہمان کھائے یا پھر گھر والے کھائیں. گھر والے کھاتے ہیں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیگم کو کہا جب ہم کھانے کو بیٹھے تو روشنی کا جتنا بھی انتظام ہے سب کو ختم کر دینا، دیے بجھا دینا، ہم خالی اپنا منہ چلائیں گے، کھائیں گے نہیں، مہمان کو کھانے دیں گے. اور ایسے ہی کیا انہوں نے. کیا عجیب منظر تھا. بیگم بھوکی، شوہر بھوکا، بچے بھوکے، مہمان کھا لے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، مہمان خوش ہو کر چلا جائے. یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، ان لوگوں کی بڑی دلیں تھی جن لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ تھا لیکن دل بڑا تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل تنگ ہے، وسیع دل ہمارا نہیں ہے، اپنی ذات تک تو ہم محدود ہیں لیکن کسی اور کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری تمہید باندھنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے، پھر بھی ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، مزہ نہیں آ رہا، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے، زندگی میں فرحت نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، کہتا یار اچھی نہیں گزر رہی. تیرے گھر پہ کوئی ایسا دن آیا ہے کہ تیرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ ہو؟ کبھی زندگی کو چیک کیا ہے؟ ایسی کوئی گھڑی، ایسا کوئی وقت آیا ہو کھانے کو کچھ نہ ہو، بچے بھوکے ہو، بیگم بھوکی ہو؟ کوئی ایسا وقت تو یاد کر. لیکن قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے ایمان پر کبھی کسی بیگم نے اللہ اکبر نبی سے جھگڑا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوے شکایت نہیں کی کہ تو ہمیں کھلاتا نہیں، تو ہمیں دیتا نہیں. کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ دنیا دکھ میں بھی اللہ اکبر بھوک میں بھی بیت جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کوئی ایسی ویسی کچی زمین نہیں، پتھروں کو کھودا جا رہا ہے، پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان پر الفاظ ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، یا اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. اللہ ان انصار کو معاف کر دے، اللہ ان مہاجرین کو معاف کر دے. پتہ ہے کیوں کہا تھا؟ اگلی روایت توضیح کرتی ہے صحیح بخاری کی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خندق کھودتے کھودتے ہمیں کئی دن گزر گئے تھے، لا نذوق ذواقا، کھانا تو دور کی بات ہمیں چکھنے کو کچھ نہیں ملا تھا. آج تو 5 منٹ کچی زمین کو تو تلاش کے دکھا، کھود کے دکھا،
پسینے چھوٹ جائیں گے، بھوک کے مارے تو بلبلائے گا، تڑپے گا، لیکن ان پہاڑوں کو کھودنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لبسنا ثلاثۃ ایام، ہم نے 3 دن گزارے تھے اس حالت کے اندر کہ ہم پہاڑوں کو کھود رہے ہیں، لا نذوق ذواقا، لیکن ہمیں چکھنے کے لیے بھی کچھ چیز نہیں ملے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بھی انسان تھے، کبھی بھی مشکل کے وقت میں حرام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ناجائز 2 نمبری کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اگر تھوڑی سی منافع میں بھی کمی آ جائے نا تو ہم حرام کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، 2 نمبری کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، غلط کام کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت تو دیکھو، اٹھائیں سنن ترمذی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک نے ہمیں اتنا بےتاب کر دیا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے بےتاب کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا الْبُطُونِنَا حَجَرٍ، ہم میں سے ہر ایک ساتھی نے قمیض اوپر کی تو ہر صحابی کے پیٹ کے ساتھ ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ بھوک نے بےتاب کر دیا، پتھر باندھنا گوارا کیا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بھیک نہیں مانگی، در در کے بھکاری نہیں بنے، اللہ اکبر، کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بینک کی طرف لون لینے کے لیے نہیں بڑھے، حرام کی کمائی کا کبھی سوچا بھی نہیں، تکلیف نے شدت پکڑ لی تو پتھر باندھنا گوارا کیا، لیکن ایمان کا سودا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم 10 روپے فری فنڈ کے ملے رشوت کی صورت میں، سود کی صورت میں، تو بینک بیلنس کا مالک ہونے کے باوجود بھی 10 روپے میں ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور، اتنا ہمارا ویک ایمان۔ بتا مسلم تو غریب یا وہ صحابہ غریب؟ آج کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں تو غریب ہوں، میں تو فقیر ہوں، فری فنڈ کی لائن لگی ہوئی ہو، راشن بانٹا جا رہا ہو، ہم اب اپنی اوقات کو بھی بھول جاتے ہیں، بڑوں کے نام لسٹ میں سر فہرست ہوتے ہیں، وقت کا وڈیرا، چودھری، ایم این اے، ایم پی اے، پہلے راشن اس کے گھر پہ پہنچتا ہے، وقت کا وڈیرا وہ سر فہرست کھڑا ہوتا ہے لائن میں اور اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ جی سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، لیکن قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غیرت پر، ایمان پر، خودداری پر، اتنے خوددار کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھنا گوارا کیا، لیکن غریبوں کے لائن میں کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ کتنا ایمان مضبوط، کتنا ایمان کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتنی الحجرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے پیٹوں کے ساتھ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن نبیوں کے امام کی طرف بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا تو نبیوں کے امام کے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ نبیوں کے امام کے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر، ثابت کر دیا نبی نے کہ میں وہ عادل امام ہوں، کہ ایسے نہیں کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور میری رعایا بھوکی رہے، نہیں، رعایا کو دکھایا کہ تمہاری بھوک سنگل ہے تو امام الانبیاء کی بھوک ڈبل ہے۔ اتنا عادل اللہ نے ہمیں نبی دیا، امام دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ وہ غریب تھے یا ہم تھوڑا تقابل کرتے چلے جائیں، ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، ان کی زندگی کو بھی دیکھیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور ہمارا ضائع پھینک دیتے ہیں، ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں، اور ان کو کھانے کو ملتا نہیں تھا، پھر بھی ہم کہیں اچھی نہیں گزر رہی، پھر بھی ہم کہیں کہ غریب، پھر کہیں مفلس۔ ہمارے ڈسٹ بن بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں سے،
अल्लाह अकबर, रोटी बचाई हुई से, सालन खराब किए हुए से। हमारी तो कैफियत ये है, सुबह में टाइट नाश्ता, ज़ोहराने में 3-3 4 डिशें, रात को पेट भर कर खा के सोते हैं, फिर भी कहते हैं गरीब हैं और हमसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती। उनके पेटों के साथ पत्थर बंधे हुए हैं, वो जिहाद के लिए खंदक खोद रहे हैं। फर्क तो देखो, कितना फर्क। हम गरीब नहीं हैं, क्यों? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नजर में देखते हैं कि गरीब कौन है। एक शख्स अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, सही बुखारी की रिवायत पेश करने लगा हूं। कहने लगा, अब्दुल्ला अलसना मिन फुकराइल मुहाजिरीन, ए अब्दुल्ला, हम मुहाजिर क्या गरीब नहीं है, फकीर नहीं है? अब्दुल्ला कहता है, अल्लाह के बंदे बता तो सही, अलका इमरातुन तावी इलैहा, कि क्या अल्लाह ने तुझे बेगम जैसी नेमत से नवाजा हुआ है जिसके साथ तो सुकून की जिंदगी बसर करता है? कहने लगा अब्दुल्ला, नाम, अल्लाह ने मुझे बेगम भी अता कर रखी है। दूसरा सवाल करते हैं, अब्दुल्ला बता तो सही, अलका मस्कुनुन तस्कुनु, क्या रहने के लिए अल्लाह ने तुझे घर अता नहीं किया हुआ? कहने लगा अब्दुल्ला, घर वाली भी है, घर भी है। अब्दुल्ला कहता है, अंत मिनल अगनिया, अल्लाह के बंदे तू फकीर नहीं, तू तो मालदार है। हमने घर और घर वाली को कभी नेमतों में काउंट शुमार किया ही नहीं है। कभी घर को हमने नेमत में शुमार किया? बेगम को कभी अल्लाह की नेमत में शुमार किया है? कभी भी नहीं। लेकिन सहाबा किराम की नजर में जिसके पास घर है, घर वाली है, बेगम है, वो फकीर नहीं, वो मालदार है। कहने लगा अब्दुल्ला, इन्नली खादिमा, मेरे पास तो एक खादिम भी है, एक नौकर भी है। अब्दुल्ला कहते, अंत मिनल मुलूक, अल्लाह के बंदे तू तो बादशाह है, तू तो बादशाहों वाली जिंदगी बसर कर रहा है। बेगम, घर, खिदमत करने के लिए खादिम, और कहता है मैं गरीब हूं। नौकर ना भी ना होना, औलाद अल्लाह ने हमारी खादिम बनाई है। अम्मा की खिदमत बेटी कर रही है, अब्बा की खिदमत बेटा कर रहा है। अल्लाह ने औलाद भी दी हुई है, घर भी दिया हुआ है, बेगम भी दी हुई है, फिर भी कहते हैं यार अच्छी नहीं गुजर रही, फिर भी कहते हैं हम गरीब हैं, फिर भी कहते हैं मुफलिस हैं। सहाबा किराम की नज़र में जिसके पास घर है, जिसके पास बेगम है, खिदमत करने वाली औलाद है, वो फकीर नहीं, वो मालदार है, वो तो बादशाहों वाली जिंदगी बसर कर रहा है। हमने इन तीनों चीजों को नेमतों में कभी काउंट ही नहीं किया, शुमार ही नहीं किया। बताओ वो गरीब थे या हम? अब तकाबुल करते चले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी अपने लिबास की तरफ भी नजर डाल लो। सुबह की ड्रेस अलग है, शाम की ड्रेस अलग है, नाइट ड्रेस अलग है, शादी ब्याह की ड्रेस अलग है। अलमारियां लिबासों से भरी पड़ी हुई हैं। हाय हाय, हर मौके के ऊपर नए नए सूट सिलवाने की ताकत भी मौजूद है। लेकिन कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के लिबास की तरफ भी नजर डालिए। सही बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असहाबे सुफ़ा में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में पढ़ने वाले तलबा में से मैंने 70 से ज्यादा तलबा को देखा। उनको पहनने के लिए 2 चादरें भी नहीं थी। एक चादर होती थी जिसके 2 पल्लू लेकर और गुद्दी के पीछे गिठान मारकर शर्मगाह के सामने चादरों को समेट समेट के चलते थे, कहीं उनकी शर्मगाहें न खुल जाए। और काम क्या कर रहे हैं? दीन का है कुछ भी नहीं। ईमान मजबूत, ईमान इतना कभी दुनिया की फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र लेके खड़े हुए हैं। हम तो सब कुछ होने के बावजूद भी दिन रात सोचते हैं कि करोड़पति कैसे बने। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि दूसरी चादर कैसे खरीदें। फर्क तो देखो, फर्क देखो। हम सब कुछ होने के बावजूद हमारी फिक्र, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी सोच, हमारा नजरिया
یہ ہے کہ کس طرح راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، چاہے وہ حلال سے آئے حرام سے آئے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، سارے فتح ختم فرق کر کے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ان کے تن و بدن پہ ایک چادر تھی، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ دوسری چادر کیسے خریدنی ہے۔ تقابل کرو اپنا اور صحابہ کرام کی زندگی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، احد کا میدان شہداء پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ان کے تکفین اور تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے بیچ پڑے ہوئے ہیں، ان کے تن و بدن پہ صرف ایک چادر ہے۔ دنیا ختم ہو گئی اس بندے کی، آخرت شروع ہو گئی، لیکن دوسری چادر خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم تو اپنی اولاد کو نیا لباس لینے کے لیے، ان کا نیا سوٹ بوٹ لینے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ جی بچے کی تمنائیں پوری کرنی ہے، بچے کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابی رسول نے دنیا کی زندگی، اسلام والی زندگی، ایمان والی زندگی ایک چادر میں بسر کر دی۔ آج کفن کی باری آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ نبی کے صحابہ ایسے نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو جیتے جی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کے ایمان کی تم ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو، ان کے غیور ہونے کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو، ان کے خوددار ہونے کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو چوائس کر لیا تھا۔ سلیکشن ان کی کیا تھی؟ آخرت۔ دنیا میں ملتا ہے نہیں ملتا کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان سلامت ہونا چاہیے، رحمان راضی ہونا چاہیے، یہ ان کا ٹارگیٹ تھا، ان کی منزل تھی۔ آج ہماری منزل دنیا ہے، دن رات لگے پڑے ہیں دنیا 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 دنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ دنیا دنیا کر کے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دنیا میں جتنے گھسو گے اتنا تم اور آگے بڑھنے کی خواہشات کو جوان کرتے چلے جاؤ گے، اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام فرماتے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو ہم نے نکالا کفن دینے کے لیے۔ چادر اتنی چھوٹی، اگر پاؤں کی طرف کھینچ رہے ہیں تو سر مبارک ننگا پڑا ہے، سر کی طرف کھینچ رہے ہیں تو پاؤں مبارک ننگے پڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس بیچارے کے پاس کفن کی دو چادریں بھی نہیں ہیں، ایک چادر ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ہے، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں سر مبارک ننگا پڑتا ہے، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غطو بہار سہو وجالو علی رجلیہ من الادخار، اے میرے صحابہ میرے مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپ دو، پاؤں میں ادخر گھاس ڈال کے میرے مصعب بن عمیر کو دفن کر دو۔ کفن کی دو چادریں بھی نصیب نہیں، وہ غریب تھے یا ہم؟ ہاں جی بتائیں تو صحیح، اللہ نے ہمیں کتنی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ صبح کی ڈریس الگ ہے، نائٹ ڈریس الگ ہے، فنکشن ڈریس الگ ہے، آفس ڈریس الگ ہے، کام کاج کی ڈریس الگ ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی کہتے ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری زندگی مزے سے نہیں گزر رہی۔ کتنا فرق ہے ان اور ہمارے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بہترین پلنگ پہ، بیڈ پہ، بہترین صوفہ سیٹ پہ ٹیک لگا کر سونے والے، کبھی نبی کے بستر کو چیک کیا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری مسلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. میں نے دیکھا نبیوں کے امام سوئے ہوئے ہیں. میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر پڑی. میں دیکھتا ہوں نبیوں کا امام کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر سوئے ہوئے. فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک اور اس چٹائی کے بیچ میں کوئی نرم گرم بستر نہیں تھا, کوئی چادر نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے مبارک کو دیکھا. تکیہ نرم چیز سے بنا نہیں ہوا, چمڑے سے بنا ہوا ہے. حشبها لیب کہتے ہیں میں نے دیکھا اس تکیے کے اندر کپاس نہیں بھری ہوئی, نرم کپڑا نہیں بھرا ہوا, بلکہ دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے مبارک کے اندر کھجور کے پتوں کی بھرائی ہوئی پڑی ہے اور اس تکیے کے اوپر نبوت والا سر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, ہماری کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ ہاں جی, ہے کوئی حیثیت, ہے کوئی مقام؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے. ہمارے بہترین بیڈ, بہترین صوفہ سیٹ, بہترین نرم گرم گتے جن کے اوپر ایسے آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہی نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. یہ کیفیت دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, رونے لگے. اللہ کے نبی بیدار ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے. یہ ہے نبی کا بستر, نبی کے آرام کی جگہ, اور ہمارا حال کئی گنا ہم اوپر ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فارس کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, روم کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, اللہ نے ان کو بڑی فراوانی عطا کر رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ رب کو مانتے بھی نہیں, اللہ کے رسول ہم تو رب کو مانتے ہیں, دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی عطا کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کیا تو بھی, یہ وہ جملہ ہے جب ہم بھی اگر کوئی سامنے والا ایسی بات کر دے جس کی اسے امید نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار آپ بھی ایسا کام. فرمایا اے عمر تو بھی ایسا سوال کرے گا, اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ. اے عمر کیا اللہ کی اس تقسیم پہ تو راضی نہیں کہ اللہ ان کافروں کو دنیا دے دے, اللہ آخرت میں ہمیں جنت عطا فرما دے. تقسیم تو دیکھو, اللہ نے دنیا کافر کے لیے بنائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم نے اس کو جنت بنانے کے چکر میں ایمان کو کھو گئے ہیں. اللہ اکبر, یہ دنیا مومن کی نہیں ہے, یہ مومن کے لیے ہوتی تو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سونے اور چاندی جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے. لیکن وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی بھی مسکینی کی حالت میں عطا فرمانا. یا اللہ جب دنیا چھوڑو
تو پیچھے ملکیتیں نہ ہو، دھن دولتیں نہ ہو، پراپرٹیاں نہ ہو، اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں وفات دینا۔ اے اللہ جب قیامت کے دن اٹھوں تو مجھے مسکینوں کا رفیق بنا دینا۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی کی سلیکشن آخرت تھی، ہماری سلیکشن دنیا ہے۔ سلیکٹ کرو آخرت کو تو دنیا تمہیں میٹھی نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کے پیچھے چلنے والا ہی اس دنیا کو لذیذ دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی کہے گا یا اللہ اب مہلت دے دے، نیک بن کے آؤں گا، صالح بن کے آؤں گا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن کے آؤں گا۔ لیکن اللہ کی مہلت ختم ہوتے ہی او مسلم، یہ دنیا تجھے دشمن نظر آئے گی، جس دنیا کے پیچھے آج تو ایمان کو کھو بیٹھا ہے۔ تقابل کرو، سیرت کو پڑھا کرو، صحابہ کرام کی سیرت کو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ رب نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے۔ ہم پھر بھی فقیر، ہم پھر بھی اپنے آپ کو غریبوں کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی کا صحابی شادی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آج لاکھوں روپے لٹانے والوں، بہترین ہال بک کرنے والوں، 8-8 10-10 ڈشیں پکانے والوں، اور اس انتظار میں اپنی بچی اور بچے کو بوڑھا کرنے والوں کہ جی جب تک لاکھوں روپے نہیں آئیں گے، ہال بک نہیں ہوگا، ہزاروں لوگوں کو مدعو نہیں کیا جائے گا، تب تک نکاح نہیں ہوگا، تب تک شادی نہیں ہوگی۔ بچہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، بچی جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس دنیا کو دکھانے، دنیا کی واہ واہ بلے بلے جیتنے کے لیے زندگیاں برباد کریں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ نکاح کتنا آسان تھا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چل کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی انی وَحَبْتُ نَفْسِي لَكَ، اللہ کے نبی میں نے اپنے وجود کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا کہ کوئی بھی عورت چل کے آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کو اختیار تھا یا تو اپنے نکاح میں لے لے یا کسی اور سے نکاح کروا دے۔ آج کسی پیر ولی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ پیر صاحب کے سامنے چلی جائے اور کہے کہ سائیں میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے، مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول میرا اسے نکاح کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے نکاح تو کر رہا ہے، بتا حق کے مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میرے اور آپ کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے عظیم درس ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کل ملکیت، کل جائیداد ما عندی الا ازاری ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر جس کے ساتھ شرمگاہ ڈھام کے کھڑا ہوں، اللہ کے رسول میری کل ملکیت یہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کوئی جاب کر لے، گھر بنا لے، گھر میں فرنیچر لے آ، فلاں چیز لا، فلاں چیز لا، کیسے بیگم کو کھلائے گا؟ یہ سوال وہی کرتا ہے جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کو رب پہ یقین نہ ہو، وہی مل کے دھن دولت رزق کا سوال کرتا ہے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، کسی دلہے کو کیا طاقت ہے دلہن کو کھلائے، کسی باپ کو کیا طاقت ہے اپنی اولاد کو کھلائے، اس باپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور اس کی اولاد کو بھی کھلانے والا ایک اللہ ہے۔ عقیدہ درست کرو، عقیدہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کیا کیا؟ وہ حق کے مہر جو اس عورت کا حق ہے۔ آج اس کو بھی ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہاں جی، لاکھوں کروڑوں لکھوانے دینا 1 ٹکا بھی نہیں ہے۔ جس نکاح کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو، جی مولوی صاحب بنگلہ لکھ دو،
جی مولوی صاحب 10 لاکھ لکھ دو، جی ایکڑ زمین لکھ دو، اتنا سونا لکھ دو، جی دینا ہے، دیں گے بعد میں۔ نیت کیا ہے کہ دینا کون سا ہے؟ دینا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق مہر عورت کا حق ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جانے سے پہلے نبی نے فرمایا کچھ دے، پہلے کچھ دے۔ اللہ کے نبی نے پابند فرمایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وہ صحابی کھڑے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تو پہلے بنگلے بنا، پہلے کوٹھیاں بنا، پہلے جاب کر لے، لاکھوں روپے جمع کر دے پھر تیرا نکاح ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، فرمایا اور کچھ نہیں ہے، جا تلاش کر کے آ، لوہے کی اگر ایک انگوٹھی بھی تجھے مل جائے نا وہ لے کر آ، اس کو حق مہر بنا کے تیرا اس سے نکاح کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہمارے اندر اور ان کے اندر۔ وہ بندہ گھر پہ گیا، تلاش کر کے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لوہے کی ایک انگوٹھی جتنا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ گھر ہے، دیواریں تو ہیں لیکن ان دیواروں کے بیچ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی موجود۔ ہماری تو تجوریاں بھری پڑی ہیں لاکھوں روپے سے، ہمارے پیسے جل رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں خرچ کہاں کریں۔ پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ بینک میں جمع کرواؤ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ہاں جی، یہ نہیں سوچتا کہ پڑوس میں غریب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوس کے اندر بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دوں، آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ یہی ٹینشن ہے کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ ہاں جی، آج بینک کے کروڑ ہے تو ہم نے ارب خرب بننا ہے، یہ سوچ لے کر دن رات انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن ایمان کی کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی جتنی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تجھے قرآن کی چند سورت یاد ہے؟ کہنے لگا نام، سورت قضا و قضا۔ اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہونے والی بیگم کو ان سورتوں کی تعلیم دے دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند سورتوں کی تعلیم کو حق مہر بنا کے اسی مجلس کے اندر نکاح کروا دیا، کسی کو مدعو نہیں کیا۔ بتاؤ اس بچی کو جہیز میں کیا ملا؟ ایک چپل نہیں ملی، ایک سوٹ نہیں ملا، چند پیسے بھی نہیں ملے، لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر، جس کو رب کا قرآن مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا۔ جس کو ایمان مل جائے، اللہ کا دین مل جائے، سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ لیکن لاکھوں روپے جیب میں ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اپنا نظریہ چینج کرو، اپنے کانسیپٹ کو چینج کیو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ان الفاظ پہ میرے بھائی غور کرنا۔ لاکھوں روپے جیب میں ہو، دل میں ایمان نہ ہو، وہ بد نصیب ہے، لیکن جس کی جیب میں ایک ٹکا بھی نہ ہو، دل میں ایمان ہو، یہ بڑا خوش وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ جتنا دیا ہے اللہ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تھوڑا دے لیکن بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں حرام کاروبار سے بچا، حرام ذرائع سے محفوظ فرما۔ اللہ تھوڑا دے، حلال دے، بابرکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بے برکتی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے در کے علاوہ اللہ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج مت کرنا۔ یا اللہ ہمیں در در کی بھکارت سے بچانا۔ یا اللہ ہاتھ اٹھائیں تو تیرے سامنے، اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا۔ یا اللہ جب بھی مشکل آئے تیرے در پہ آئے، تجھ سے مانگے، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو
شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے معذور مسلمان ہیں، چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اللہ ان کو بولنے کی قوت عطا فرما، چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ان کو بیماری کے بستر سے معذوری سے نکال کر اللہ سجدہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پہ موت عطا فرما۔ یا اللہ ایک پل کے لیے بھی اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج مت کرنا۔ یا اللہ ایک پل کے لیے ہمیں اپنی اولاد کے بھی حوالے مت کرنا۔ یا اللہ ایک منٹ کے لیے بھی اللہ اپنی اولاد کا بھی ہمیں محتاج مت کرنا۔ اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پہ موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔